بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قرآن پاک کے 10ویں پارے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس میں سورہ انفال کا بقیہ حصہ ہے اور سورہ توبہ کا ابتدائی حصہ ہے۔ سورہ انفال میں جو بقیہ حصہ ہے، جو مضامین ہیں، ان میں مال غنیمت کا حکم یہ بیان ہوا ہے کہ خمس یعنی 5واں حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اقربا، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اور باقی 4 حصے مجاہدین کے لیے ہیں۔ پھر غزوہ بدر کے حالات بیان ہوئے ہیں، جس میں کفار مسلمانوں کو اور مسلمان کفار کو تعداد میں کم سمجھے، اور ایسا اس لیے ہوا کہ اس جنگ کا ہونا اللہ کے ہاں طے ہو چکا تھا۔ دوسرا یہ کہ شیطان جو ہے مشرکین کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا رہا۔ دوسری طرف مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل ہوئے۔ تیسرا قریش غزوہ بدر میں ذلیل و خوار ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی نصرت جو غزوہ بدر میں ہوئی، اس کے 4 اسباب تھے۔ میدان جنگ میں ثابت قدمی مسلمانوں نے دکھائی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا، اختلاف اور لڑائی سے بچ کر رہے، مقابلے میں ناموافق امور پر صبر کیا۔ جنگ سے متعلق ہدایت، دشمنوں سے مقابلے کے لیے مادی، عسکری اور روحانی تینوں اعتبار سے تیاری مکمل رکھیں۔ اگر کافر صلح کی طرف مائل ہوں تو صلح کر لو۔ 5واں مضمون جو ہے ہجرت اور نصرت کے فضائل ہے کہ مہاجرین و انصار سچے مومنین ہیں، گناہوں کی مغفرت ہے ان کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق کے کریم کا وعدہ ہے۔ پھر سورہ توبہ کا ابتدائی حصہ ہے، اس میں 2 مضامین ہیں۔ نمبر 1 مشرکین اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد، اور مشرکین سے جو معاہدے ہوئے تھے ان سے برات کا اعلان ہے۔ یہ واحد صورت ہے جس کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ساتھ جو ہے سخت بیزاری کا اعلان کیا ہے۔ مشرکین کو حج بیت اللہ سے منع کر دیا گیا، اہل کتاب کے ساتھ قتال کی اجازت دی گئی۔ مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان امتیاز، منافقوں اور مسلمانوں میں امتیاز کرنے والی بنیادی چیز غزوہ تبوک بنی رومیوں کے ساتھ مقابلہ، جو وقت کے سپر پاور تھے، اور شدید گرمی اور فقر و فاقہ کے موقع پر پھل پکے ہوئے تھے۔ مسلمان سوائے چند کے سب چلے گئے، جبکہ منافقین نے بہانے تراشنے شروع کر دیے۔ پارے کے آخر تک منافقین کی مذمت ہے، قدرت کے باوجود میدان جنگ سے بھاگے اور جھوٹے بہانے تراشے۔ وہ مسلمانوں کے لیے دل میں بغض اور حسد رکھتے تھے، مسلمانوں کی خوشی اور کامیابی پر غمزدہ ہوتے اور مسلمانوں کے نقصان پر خوش ہوتے۔ دوسری طرف مسلمانوں کو قسمیں کھا کھا کر اپنا ہونے کا یقین دلاتے، ہمیشہ مال کے طلبگار رہتے۔ بخل ان کی فطرت تھی، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نازیبا کلمات کہتے۔ ان کے لیے فرما دیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کے لیے 70 بار بھی استغفار کریں تو بھی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت نہیں کرے گا، اور اگر ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ اس کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھیے گا۔ پھر ان مسلمانوں کا بھی ذکر ہے جو کسی عذر کی وجہ سے اس غزوے میں نہ جا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔